بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے محبوب اور کل جہان کے محبوب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تکمیل تک پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ 1,24,000 انبیاء کرام کے کمالات کا مجموعہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سابقہ ہر نبی کا ہر کمال آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر موجود تھا۔ ایک بندے میں بندے ہونے کی حیثیت سے جس قدر کمالات ممکن ہیں وہ سارے کے سارے کمالات آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر جمع ہو چکے تھے۔ کمالات تو بہت سارے تھے، لیکن ایک کمال تو ایسا ہے کہ رب ذوالجلال نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر عمل، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر قول یہ کائنات کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث بنا۔ انسانوں نے خاص طور پہ آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا، اور باقی مخلوق بھی آپ کی رحمتوں سے مستفید ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی۔ رات کو سفر کرتے رہے، اور جب رات کافی گزر گئی تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے، کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈال لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ہم آرام کے لیے پڑاؤ تو ڈال لیتے، لیکن چونکہ ہم پورا دن سفر کر چکے ہیں اور رات کو بھی سفر کر چکے ہیں، تھکاوٹ کا چونکہ غلبہ ہے اور ادھر فجر قریب ہے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم سو جائیں گے اور ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ لوگ آرام فرمائیں اور میں جاگتا رہوں گا، اور جب فجر کا ٹائم ہو گیا تو آپ سب کچھ جگا دوں گا، پھر ہم فجر کی نماز اس طریقے سے پڑھ لیں گے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سارے صحابہ کرام نے سواریوں سے سامان اتارا، بستر بچھا کے سارے حضرات سو گئے، اور آپ علیہ السلام بھی آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے حضرات سو گئے اور میں جاگتا رہا،
اور دیکھتا رہا کہ فجر کے طلوع ہونے کے آثار کس وقت نمودار ہوتے ہیں۔ پہلے تو میں وہ صحرا ریتلا علاقہ تھا، اس میں ٹہلتا رہا، لیکن ٹہلتے ٹہلتے میں تھک گیا تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا، اور میں پھر فجر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جس وقت فجر کے طلوع ہونے کے اثرات ظاہر ہوں تو میں محبوب کو جگاؤں اور صحابہ کو جگاؤں۔ کچھ دیر میں انتظار کرتا رہا، پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا تو میری اونٹنی کا سامان پڑا ہوا تھا، تو میں نے سامان کے ساتھ ٹھیک لگائی اور ادھر دیکھتا رہا کہ فجر طلوع ہوگا تو میں جگاؤں گا سب کو۔ اللہ کی شان کہ میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ فجر بھی طلوع ہو گیا، پھر بعد میں سورج بھی طلوع ہو گیا، اور میں سویا رہا، صحابہ کرام سارے سوئے رہے، حتیٰ کہ جب سورج کی شعاعیں گرم ہو گئی اور گرم گرم شعاعوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کا بوسہ لیا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، صحابہ کرام کو جگایا، اور پھر مجھے فرمانے لگے کہ بلال، نہ تو آپ خود جاگے نہ ہمیں جگایا، نہ آپ خود جاگے نہ ہمیں جگایا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، جس پروردگار نے آپ لوگوں کے اوپر نیند طاری کر دی اس پروردگار نے مجھے بھی سلا دیا، تو لہٰذا میں سو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اب سارے لوگ یہاں سے چل پڑے۔ یہاں سے ہم چلے فجر کی نماز پڑھے بغیر، کافی دیر تک ہم آگے گئے، ایک اور وادی میں پہنچے تو پھر آپ نے سب کو فرمایا کہ تم لوگ سواریوں سے سامان اتار دو، وضو کرو، ہم یہاں فجر کی نماز دوبارہ پڑھیں گے، قضا کریں گے۔ اب سب حضرات نے وضو کر لیا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری اوپر تھوڑی دیر کے لیے نیند طاری کر دی تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھے بغیر سویا رہے، جاگنے پہ وہ فجر کی نماز کس طرح قضا کرے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو نیند طاری ہو گئی، اس نیند میں امت کو ایک مسئلے کا علم مل گیا، رحمت کا پہلو نکل آیا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ وہ نبی جن کا سونا امت کے لیے رحمت کا باعث ہو، ان کا جاگنا کس قدر رحمت کا باعث ہوگا۔ اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، اور نیت تو باندھ لی 4 رکعت کی، لیکن سلام پھیرا 2 رکعت تھے، 2 رکعت سے سلام پھیرا، صحابہ کرام سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو 2 رکعت سے سلام پھیر لیا۔ کسی صحابی کو جرأت بھی نہیں کہ وہ بات کر لے۔ ایک صحابی کے لمبے ہاتھوں والے ذوالیدین ان کا نام تھا، ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کہ اللہ کے نبی اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ فرمایا لا نسیت ولا اقصرت، نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہو گئی ہے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی کچھ تو ہوا ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا پھر نماز کم ہو گئی ہے۔ سلام آپ نے 2 رکعت میں پھیرا ہے۔ اور جب باقی صحابہ کرام نے بھی عرض کیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں۔ پھر آپ اٹھ گئے اور پھر آپ نے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں ہوں، بھلا دیا کیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے میری اوپر بھول طاری کر دی تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ جس بندے نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ 2 کے اوپر سلام پھیرے تو بقیہ 2 رکعتیں وہ کس طرح مکمل کر لے، امت کو مسئلے کا علم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے میری اوپر بھول طاری کر دی۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں وہ نبی جن کا بھول جانا امت کے لیے رحمت کا باعث ہو، ان نبی کی یاد کی باتیں کس قدر رحمت کا باعث ہوں گی۔ اچھا یہ مسئلہ درمیان میں آپ لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ اس زمانے میں چونکہ بات چیت سے تکلم سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی،
لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کلام بھی کر رہے ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ آپ نے 2 رکعت کے سلام پھیرنے کے بعد بات چیت بھی فرمائی، پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر اگلی 2 رکعتیں بھی آپ نے مکمل کر لی۔ آج کل یہ سلسلہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ جو بندہ 2 رکعت کے سلام پھیرے پھر بات چیت نہ کرے، پھر تو سیدھا کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز اور پڑھنے کے بعد سجدہ سہوا کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے 2 رکعت کے سلام پھیرنے کے بعد بات چیت کر لی، پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو حدیث اور سنت کو زیادہ وہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو اس کو بہت نام لیتے رہتے ہیں۔ تو کہیں ایک جگہ پہ ایسا ہو کہ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ اسی طرح ایک امام صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھیں اس حدیث کے اوپر تو ابھی تک کوئی بندہ عمل ہی نہیں کر سکا، تو لہٰذا یہ تو حدیث بغیر عمل کے رہتی ہے، تو اس حدیث پہ تو میں نے عمل کرنا اور کروانا ہے۔ تو سب نمازیوں کو پہلے بتا دیا کہ آج ہم نے 2 رکعت کے سلام پھیرنا ہوگا۔ پھر ایک بندے نے کھڑے ہو کے مجھ سے یہی بات کرنی ہوگی جس طرح کہ ذوالعین نے حضور علیہ السلام سے بات کی تھی۔ پھر جب اس نے 2 رکعت پہ سلام پھیر لیا اور نمازیوں کی طرف رخ کر کے متوجہ ہو گئے، تو پھر وہی ایک جو اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ جی ہاں، چونکہ سنت پہ عمل کرنا تھا نا، انہیں حدیث کے اوپر عمل کرنا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو ان کا ایک تھا جس نے حرم شریف میں اونٹنی کے اوپر طواف کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اونٹنی پہ سوار ہو کے طواف کیا تھا، تو لہٰذا یہی سنت ابھی تک کسی نے پوری نہیں کی ہے، سارے لوگ پیدل طواف کرتے ہیں، تو میں اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے طواف کروں گا تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ پر جب وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو گیا اور مطاف کے اندر اونٹنی اتاری تو اونٹنی نے اندر پیشاب بھی کر لیا، مینگنی بھی کر لی، اچھا خاصی حرم شریف کی توہین کر دی۔ بہرحال کچھ سوچے بندہ کہ نبی کی اونٹنی ہے، اب آپ کی اونٹنی نبی کی اونٹنی کے برابر ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی اونٹنی کو نبی کی اونٹنی سمجھتے ہوئے یہ توہین والا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تو بہرحال ضمنی بات تھی۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کا بھول جانا، اس سے بھی امت کو مسئلے کا علم ہو گیا، رحمت کا پہلو نکل آیا۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے ممکن ہے میں نے کسی بندے کو ڈانٹا ہو، ممکن ہے میں نے کسی کو سخت سست کہا ہو، ممکن ہو میں نے کسی کو سزا دی ہو، اللہ میرا کسی کو مارنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو سخت سست کہنا، کسی کو بد دعا دینا، اللہ ان کے لیے رحمت کا باعث بنا دے، ان کے لیے رحمت کا باعث بنا دے۔ وہ نبی جن کی بد دعائیں امت کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں، ان کی دعائیں کس قدر رحمت کا باعث ہوگی۔ تو یہ تو امت نے آپ کی رحمت میں سے خصوصی حصہ پایا، اور کائنات کی باقی مخلوق نے بھی آپ کی رحمتوں میں سے حصہ پایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ظلم، جہالت، بدامنی کا بازار گرم تھا۔ انسان ظاہر میں تو انسان تھے، حقیقت میں انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، سنگ دل باپ آتا، اپنی بیوی کی گود سے بیٹی کو چھین کے اس نوزائیدہ بچی کو زندہ ترگور کیا کرتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ باپ کتنا سنگ دل ہوگا، وہ باپ کتنا انسانیت سے عاری ہوگا کہ وہ اپنی نوزائیدہ بچی کو جو بیچاری چیخ پکار صرف کر سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی غلطی ہے، اور خامخواہ اس کو اٹھا کے زندہ ترگور کر دیا جائے۔ یہ انسانوں کی کیفیت بنی ہوئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ ماں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، پھر تو یہ عورت اتنی بڑی مجرم تصور ہوتی تھی کہ معاشرے کے اندر باعزت طور پہ زندہ رہنے کا حق اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ 1 سال تک تو اس عورت کو کال کوٹڑی کے اندر بند کیا کرتے تھے، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے تو لہٰذا اس کو بند کر دیا جائے۔ بند کرتے تھے، دروازہ بند اور کھڑکیاں بند، اور روشن دان سے روزانہ کھانا اس کی طرف لٹکا کے دیا کرتے تھے۔ وہ عورت جس کو نہ سورج کی روشنی نظر آتی تھی، نہ تازہ ہوا اس کو ملتی تھی،
نہ کسی سے ملنے جلنے کا حق اس کو حاصل تھا، نہ نہانے کپڑے بدلنے کا اس کو حق حاصل ہوتا تھا۔ اس انداز سے اس نے پورا سال کال کوٹڑی میں گزارنا ہوتا تھا۔ کئی تو ایسی ہو جاتی ہوتی تھی اسی سال کے دوران ہی مر جاتی تھی، اور جب سال کے بعد دروازہ کھولتے تھے تو کچھ ہڈیاں ہی مل جاتی ان لوگوں کو، اور کئی ایسی بھی خوش قسمت ہوتی تھی کہ وہ سال اسی مشقت میں گزارنے کے بعد بھی زندہ رہتی تھی۔ پھر یہ لوگ ان کو باہر نکالتے تھے، پھر ان کا منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر سوار کر کے پورے شہر میں پھیراتے تھے، پھر اس کے بعد اس عورت کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق حاصل